ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وائس آف لائبریریز کی طرف سے میں ہوں بختیار ظفر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائبریری کے اندر کیٹلاگ کارڈ کے اوپر کسی کتاب کی بنیادی معلومات کا اندراج کس طرح کرتے ہیں۔ کیٹلاگ کسی ذخیرہ کتب یا دیگر مواد کی ایسی فہرست ہوتی ہے جسے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق مرتب کیا جاتا ہے۔ اس میں کتاب کی بنیادی تمام معلومات تفصیل سے درج کی جاتی ہیں۔ قواعد و ضوابط کے لیے لائبریریوں کے اندر سب سے زیادہ جو ٹول استعمال ہوتا ہے وہ AACR کا ہے۔ AACR کا دوسرا ریوائز ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے، اس کے تحت ہی یہ سب کیٹلاگ کارڈ مرتب کیا جاتا ہے۔ اب نیا جو ٹول استعمال ہوتا ہے وہ RDA ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر AACR کا پورا ایک تعارف بیان کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم AACR کے مطابق جو 8 کیٹلاگنگ کے ایریاز ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کارڈ کے اوپر آپ نے کسی کتاب کی جو بنیادی معلومات دیتی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے دیتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، سب سے پہلے آپ نے جو کیٹلاگ بنانا ہے اس سے پہلے جو چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، جن باتوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کوئی نہ کوئی ٹول استعمال کرنا ہے جس کے اندر کیٹلاگنگ کے تمام اصول و ضوابط دیے گئے۔ اس کے لیے سب سے جو بہترین ٹول استعمال ہوتا ہے وہ AACR کا ہے، لہذا آپ نے AACR کو ہی مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق آپ نے کیٹلاگ کو مرتب کرنا ہے۔ ابھی دوسری جو چیز آپ نے سب سے پہلے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ کتاب کی، چونکہ کتاب کا کیٹلاگ کارڈ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے مختصر مگر جامع انفارمیشن دینی ہے، وہ معلومات دینی ہے جو کتاب میں درج ہو اور آپ نے کیٹلاگ کے اوپر آپ نے اس کو پٹ کرنا ہے۔ تو تیسری چیز آپ نے مد نظر رکھنی وہ اس کیٹلاگ کے اوپر اصطلاحات کا استعمال ہے۔ آپ نے کیٹلاگ کے اوپر کیٹلاگ کی اصطلاحات وہ دینی ہے جو کتاب کے اندر درج ہوئی۔ کتاب کے بغیر آپ نے کوئی اس کو درج نہیں کرنی، اس کے اپنی طرف سے کوئی اصطلاحات درج نہ کریں، یا مبہم ہو یا غیر واضح ہو وہ اصطلاحات اس کے اندر استعمال نہیں کرتے۔ مختصر سادہ الفاظ کے اندر آپ نے اصطلاحات اس کے اندر مرتب کریں تاکہ آپ کا قاری اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور اپنی مطلوبہ مواد تک وہ پہنچنے میں یہ کارڈ آپ کا اس کے لیے معاون کردار ادا کرے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے وہ اس کے اندر رموز و اوقاف کا استعمال ہے۔ اگر آپ درست طریقے سے رموز و اوقاف کا استعمال نہیں کریں گے تو اٹ مین کہ آپ کا جو کیٹلاگ ہے یا جو آپ کیٹلاگ بنانے جا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں بنے گا، اس کے اندر وہ یکسانیت نہیں آئے گی جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے۔ جو رموز و اوقاف AACR نے مختص کرتی ہیں وہی ہم نے کیٹلاگنگ کرتے ہوئے کارڈ کے اندر استعمال کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی اپنی طرف سے نہیں دینی۔ اور تیسری چیز جو آخری چیز ہے اس کو وہ یہ ہے کہ کیٹلاگ کا جو سائز ہوتا ہے وہ آپ نے انٹرنیشنل لیول کا لینا ہے۔ 3.5 انچ کا یا 7.5 اور 12.5 سینٹی میٹر کا جو سائز کیٹلاگ کا جو انٹرنیشنل طور پر سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ نے کسی کیٹلاگ کے چھوٹے یا بڑے سائز کو استعمال نہیں کرنا۔ ناظرین، سب سے پہلے کیٹلاگ مرتب کرنے سے ہم نے جو رموز و اوقاف AACR کے مطابق دیے ہیں اس کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ رموز و اوقاف کو جانیں گے تو آپ ایک بہتر اور ایک اچھا جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یکسانیت کا عمل کارڈ ہوگا وہ آپ تیار کر سکیں گے اپنی لائبریریوں کے اندر کتابوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ کیٹلاگ کے اندر جو سب سے پہلے چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ کیٹلاگ کارڈ میں اندراج سے قبل رموز و اوقاف جو AACR نے مختص کیے ہیں وہی دینے ہیں۔ اگر رموز و اوقاف درست نہ ہوں گے تو کارڈ غلط تصور ہوگا، اس لیے رموز و اوقاف کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے مربع کوسین استعمال ہوتا ہے جس کو ہم ایک دیکھتے ہیں بڑی بریکٹ ہوتی ہے، جیسے ہم اس کو کرتے ہیں وہ بڑی بریکٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے مربع کوسین۔ اس کے اندر اگر مصنف کا نام کتاب کے اوپر نہیں دیا ہوا تو بریکٹ کے اندر ہم اس مصنف کا نام اپنی طرف سے جو درج کرتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتاب کا جو مصنف ہے وہ کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے یا کسی اور سورس سے یہ مصنف کا نام حاصل کیا ہے۔ تو یہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے دیکھنے والوں کو کہ یہ جو کتاب کا مصنف ہے یہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہو سکتا ہے، کتاب کے اوپر یہ درج نہیں تھا۔
تو جو آپ نے کتاب کی انفارمیشن اپنی طرف سے دینی ہے، مصنف کا نام خصوصی طور پہ کوئی کتاب کے اندر درج نہ ہو، اس کو بڑی بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں جی۔ اس کے بعد جو دوسری پوائنٹ پہ ہے وہ سکتہ یا کوما، جس کو ہم کوما کہتے ہیں۔ کوما عمومی طور پر یہ علامت مصنف کے نام کو الٹ کر لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تاریخ، عدد، جگہ یا سرخی کو علیحدہ علیحدہ استعمال کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا ان میں وقفہ دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیوڈ سمتھ ہے تو اس کو ہم کومے کے ذریعے اس کو علیحدہ کر دیں گے، سمتھ پہلے آ جائے گا، اس کے بعد کوما دیں گے اور اس کے بعد آگے جا کے ڈیوڈ لکھ دیں گے۔ اگر پاکستانی 3 نام ہوں گے تو پھر جا کر ہم اس کو آخری نام کو پہلے لے آتے ہیں اور اس کے جو 2 نام ہوتے ہیں اس کو اینڈ پہ لے جاتے ہیں، اور جو پہلا نام لاتے ہیں اس کے بعد کوما دیتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال اس کے اندر ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد ناظرین آپ نے سیمی کولن، سیمی کولن انتہائی ایک ہم روزمرہ زندگی کے اندر لیٹرز کے اندر بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز کا دوسرے سے ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیمی کولن جیسے ایک واو ہوتی ہے، الٹی واو ہو تو اس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، اگر سیدھی واو ہو تو اس کے اوپر نقطہ لگا دیتے ہیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں ڈفرینٹ طریقوں سے استعمال ہوتی ہے۔ یہ عنوان کو، ذیلی عنوان کو یا متوازی عنوان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا اس کا دوسرا استعمال پبلشرز اور ایئر آف پبلیکیشن کے درمیان اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے سٹیپ پہ آپ نے جس چیز کے جو اوقاف، رموز اوقاف کا خیال رکھنا ہے وہ ہوتا ہے کولن۔ اسے وقفہ توضیح یا اس کو وقفہ توضیح یعنی رابطہ کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ طباعتی تفصیل میں جگہ کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علامت کسی جملے کی وضاحت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد اگلی اگر جو چیز آپ نے دیکھنا علامت کو دیکھنا ہے وہ ہوتی ہے ایک ڈیش کی نشان ہوتی ہے، بڑی سلیش جو ہوتی ہے۔ یہ علامت کسی معلومات کی جملہ تفصیل کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت کسی جملے کے اگلے حصے کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد فل سٹاپ آتا ہے۔ فل سٹاپ کا بھی آپ نے بڑا ضرور خیال رکھنا ہے، بڑے دھیان سے لگانا ہے کہ یہ فل سٹاپ کہاں پہ آئے گا۔ یہ جملہ یا عنوان، اس کے بعد ایڈیشن یا کسی اور ایریا کے ختم ہونے پر لگایا جاتا ہے۔ کہاں کہ یہاں یہ معلومات ختم ہو گئی ہیں، مخفف اگر لکھ رہا ہو تو اس کے فوراً بعد بھی فل سٹاپ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلی جو علامت ہوتی ہے جو کیٹلاگ کارڈ کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کو علامت حذف کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں، 3 فل سٹاپ لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عنوان بہت زیادہ طویل ہو تو تھوڑا سا عنوان لکھنے کے بعد آگے فل سٹاپ دے دیتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس عنوان کے بعد اس عنوان کا کچھ اور حصہ بھی ہے جو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ یہ 3 ڈاٹس لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوسین کی علامت استعمال ہوتی ہے کیٹلاگ کارڈ کے اندر، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوسین عموماً سیریز جو لکھتے ہیں وہ چھوٹی بریکٹ جس کو بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر سیریز لکھی جاتی ہے۔ سیریز جو ہوتی ہے اگر کتاب کی دی ہوئی ہو تو اس بریکٹ کے اندر، چھوٹی بریکٹ کے اندر لکھا جاتا ہے، اگر نہ دی ہو تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو اگلی علامت ہے وہ سب سے اہم علامت ہے، اس کو ایریا سائن بھی کہا جاتا ہے۔ کیٹلاگ کارڈ کے 8 ایریاز ہوتے ہیں، ہر ایریا کے بعد آپ نے ایریا سائن دینا ہوتا ہے۔ ایریا سائن اگر دیکھیں تو پہلے ایک فل سٹاپ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی سی سلیش کی ایک بڑی ڈیش کا نشان دے دیتے ہیں یا ڈبل ڈیش دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایریا ختم ہو گیا۔ اگر یہ آپ ڈیش اور ڈیش کی یا ایریا سائن کی علامت نہیں دیں گے تو آپ کا کارڈ غلط تصور ہوگا اور کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ آپ نے ایریا کہاں پہ شروع کیا اور کہاں پہ ختم کیا۔ تو ناظرین اب ہم آپ کو کارڈ کیٹلاگ کے اوپر معلومات درج کرنے کا ایک شارٹ کٹ طریقہ بتاتے ہیں جو شاید آپ نے آج تک کبھی کسی سے نہ سنا ہوگا نہ آپ کو کسی نے کبھی کچھ بتایا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی ایک کتاب لینی ہے، جیسے کہ یہ کتاب ہے، کوئی کتاب آپ لیں،
اس سے آپ نے کوئی کتاب کی جو بنیادی معلومات ہیں آپ نے نکالنی ہے. آپ نے ایک سائڈ پہ 8 ایریاز کو لکھنا ہے. 8 ایریاز مثلا سب سے پہلے ٹائٹل اینڈ رسپانسبلٹی ایریا، مطلب سب سے پہلے آپ نے اس کتاب کا ایک ٹائٹل نکالنا ہے، اس کا مصنف لکھنا ہے، ایک لائن پہ آپ لکھ لیں. دوسرے ایریاز کے اندر صرف آپ اس کا ایڈیشن نکال کے رکھ لیں کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے یا دوسرا ایڈیشن ہے. تیسرے ایریا جو جی ایم ڈی جنرل مٹیریل ڈسکرپشن ہوتا ہے وہ کتاب کے اندر استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کو نہیں نکالتے. چوتھے ایریا کے اندر فزیکل ڈسکرپشن ایریا آ جاتا ہے، سوری اس کا پلیس آف پبلیکیشن آ جاتا ہے. آپ نے اس کا پبلشر لینا ہے، آپ نے اس کی پلیس آف پبلیکیشن لینی ہے، آپ نے اس کا ایئر نکالنا ہے. یہ آپ نے جا کے چوتھا ایریا لکھنا ہے اور اس کے ساتھ آگے یہ انفارمیشن لکھ لینی ہے. اس کے بعد 5واں ایریا جو آ جائے گا وہ فزیکل ڈسکرپشن کا ایریا آ جائے گا. اس کے اندر آپ نے کتاب کی قیمت دیکھنی ہے، کتاب کے سائز دیکھنا ہے، کتاب کے اندر کلرز استعمال ہوئے ہیں، کتاب کے اندر خاکے استعمال ہوئے ہیں، تصاویر استعمال ہوئی ہیں یا اور کوئی چیز استعمال ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری آپ نے اس کے اندر درج کر لینی ہے. اور اس کے ساتھ اس کے صفحات وہ لے لیں گے. صفحات دو طرح کے ہوتے ہیں، پرلیمنری پیجز ہوتے ہیں اور اس کے ریگولر صفحات ہوتے ہیں. آپ نے یہ دونوں نکال لینے ہیں، دونوں آپ نے پانچواں ایریا لکھ کے آگے لکھ لینے. اس کے بعد چھٹا ایریا آ جائے گا. چھٹا ایریا ہوتا ہے اس کی سیریز ہوتی ہے. آپ نے اگر اس کتاب کی سیریز دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس ایریا کے آگے لکھ لینی ہے، اگر نہیں دی ہوئی تو آپ نے اس کے اندر نہیں لکھنی. 7واں ایریا آپ دیکھیں تو نوٹ ایریا آ جائے گا. نوٹ ایریا بھی اگر دیا ہو، ضروری ہو لکھنا تو پھر آپ لکھتے ہیں، ادروائز اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور 8واں ایریا جو ہوتا ہے وہ آئی ایس بی این کا ہوتا ہے. آئی ایس بی این آپ اس کے اوپر مینشن کرتے ہیں. اگلے اسٹیپ میں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ان 8 ایریاز کو آپ نے 4 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. پہلے 4 ایریاز ہوتے ہیں وہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں. پھر 5واں اور چھٹا ایریا جو ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے. 7واں ایریا علیحدہ ہوتا ہے اور 8واں ایریا علیحدہ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو 4 ایریاز ہوتے ہیں وہ ایک پیرے کی صورت میں لکھے جاتے ہیں. وہ ایک جگہ سے شروع ہوتے ہیں اور اینڈ بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں. جب اگلا پیرا شروع ہوگا، اگلا ایریا شروع ہوگا تو وہ نئی لائن سے شروع ہوگا. یاد رکھیں اگر کارڈ عنوانی ہو، موضوع ہو، مصنف کارڈ ہو، مقدم کارڈ ہو، وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف 4 وقفے یا 4 لائنوں کی جگہ چھوڑ کر نیچے جو مین موٹی افقی لکیر ہوتی ہے، جلدی افقی لکیر بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے. کارڈ کی باقی جو معلومات ہوتی ہیں اور اصل جو 8 ایریاز ہوتے ہیں وہ کارڈ کی اس جلی اور افقی لکیر سے نیچے سے شروع ہوتے ہیں. اور اس کی ترتیب وہی ہوگی جو ہم 8 ایریاز کی ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو بھی لکھیں گے اور اسی طرح اس کو مینشن کرتے جائیں. جی ناظرین، اس کے بعد آپ نے کارڈ بنانا ہے. جب کارڈ آپ کے سامنے آ جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ کارڈ کی دائیں سائڈ پہ، اگر اردو کارڈ ہے تو دائیں سائڈ پہ، اگر انگلش کارڈ ہے تو بائیں سائڈ پہ آپ نے سب سے پہلے کال نمبر لکھنا ہے. کال نمبر کسی کتاب کو لائبریری کے اندر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کال نمبر کتاب کی شیلف کے اوپر لوکیشن کو بتاتا ہے کہ یہ کتاب لائبریری کے اندر کس الماری میں کہاں پہ پڑی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اس نمبر کو اس کے اوپر درج کرنا ہے، یہ بنیادی کو. اسی طرح اسی کے بالکل نیچے اگر چلے جائیں تو سینٹر میں جا کے جہاں پہ طلب نمبر لکھیں گے تو اس سے نیچے سینٹر والی جگہ پہ کتاب کا داخلہ نمبر دیا جاتا ہے کہ وہ کتاب کی اس نمبر کے تحت اس کتب خانے کا حصہ بنی تھی. تو یہ سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ آپ نے اٹھانا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر مقدم کارڈ بنانا ہے، اساسی کارڈ بنانا ہے، مصنف کارڈ یا آتھر کارڈ بنانا ہے تو وہ اوپر سے نیچے 4 وقفے چھوڑ کر پہلی جو عمودی لکیر ہوتی ہے، گہری لکیر ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے. اس سے اوپر لکھنا ہے. اگر مصنف کا نام ہے تو وہ پہلی افقی جو لکیر ہے اس سے شروع ہوگا. اگر ٹائٹل ہے، عنوان ہے یا موضوع کا کارڈ ہے تو وہ دوسری لائن سے شروع ہوگا. اور اگر اسی طرح کوئی الہامی کتاب کی آپ نے انٹری کرنی ہے تو وہ تیسری جو لائن ہوتی ہے اس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے.
रिव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्ड इस्तेमाल होता है वो मुसन्नफ़ या ऑथर या मेन कार्ड कहलाता है, और यही सबसे ज़्यादा यूज़र भी इसको देखता है। तो जब आपने मुसन्नफ़ का नाम शुरू करना है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, तो उसके लिए जो बुनियादी काम होता है वो ये होता है कि आपने जो पहली अमूदी लकीर, जो गहरी लकीर होती है, उससे ऊपर से शुरू करना होता है, और पहले उसकी लकीर से मुसन्नफ़ का नाम शुरू करते हैं। अगर अंग्रेज़ी नाम है, किसी को कोई फॉरेन कंट्री का नाम है, मसलन डेविड स्मिथ है, तो उसमें नाम को जो है स्मिथ वो पहले आ जाएगा और डेविड एंड पे चला जाएगा। स्मिथ के बाद आपने कॉमा देना है और उसके बाद आपने डेविड को लिखना है। अगर पाकिस्तानी नाम है या एशियन नाम है, वो अगर दो या दो से ज़्यादा नाम है, 3 नाम होते हैं, तो उसको फिर इन्वर्ट किया जाता है या शिफ्ट किया जाता है, फिर अदरवाइज उसको शिफ्ट नहीं किया जाता। तो याद रखें कि मुसन्नफ़ का नाम आपने पहली जो उसकी लकीर है उससे शुरू करना है, और अगर मुसन्नफ़ का नाम ज़्यादा तवील हो, पहली लाइन में पूरा ना हो सके, तो फिर तीसरी लाइन उससे नीचे आके तीसरी लाइन से आपने बकिया जो नाम है वो शुरू करना होता है, और उसके बाद आप वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं। अगर कोई मुसन्नफ़ जिंदा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दी है, तो उसके आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर ना दी हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने काम मुसन्नफ़ कार्ड, आथर कार्ड या उसका टाइटल कार्ड, मौजू कार्ड बना लिया, उसकी हेडिंग आपने ऊपर दे दिया, तो उससे नीचे आपने प्रॉपर जो 8 एरियाज ACR के मुताबिक लाइब्रेरी के कैटलॉग बनाने के दिए, उसके मुताबिक आप हमने एंट्री करनी। तो जैसे पहला टाइटल है या पहला एरिया है, वो टाइटल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, तो सबसे पहले जैसे नाम आ रहा है, तो ये आपने टाइटल जो है, जैसे हम बुक्स देखते हैं तो उसके अंदर जो पहले की सूरत होता है, पहला जो पहली लाइन शुरू करते हैं वो थोड़ी सी 5 वक्फे दे के आगे से शुरू होती है। तो इसी तरह हमने जब पहला एरिया लिखना है, तो हमने जब किताब का नाम लिया, तो इसके अंदर आप देखें तो हमारी आप उस पर अगर गौर करें तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया इसका, एक किताब का लिए है, उसका नाम था, हमने लिखा है लाइब्रेरी साइंस में नई तरजीहात। ये हमने किताब का नाम उसके अंदर लिख दिया। इसके बाद अगर याद रखें टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइटल हमने लिख दिया, इसके बाद आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया डालना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के लिए आज या बाय की अलामत डाली जाती है। अगर आप देखें कार्ड के ऊपर तो आपको वाज़ेह नजर आएगा, एक स्लैश की अलामत डाली जाती है। अगर आपने स्लैश डाली है तो फिर आज नहीं डालते, अगर आज लिखना है तो फिर स्लैश नहीं डालते। और इसके बाद फिर आगे आपने क्या करना है कि इस पूरे मुसन्नफ़ का नाम लिखना। जैसे इस कार्ड के ऊपर आप देखें तो मैंने अपना ही नाम लिखा है, बख्तियार ज़फ़र। तो अब क्या है कि ये मेरे 3 नाम है, ऊपर मैंने जो नाम हेडिंग में दिया था वो चेंज करके दिया, ज़फ़र पहले आया था, बख्तियार बाद में आया था। तो जब नीचे हम टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले एरियाज के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे मेरा नाम पूरा जैसे है बख्तियार ज़फ़र वैसे का वैसा लिखा जाएगा। ये लिखने के बाद हम इसको फुल स्टॉप और आगे एरिया साइन दे देते हैं कि पता लगता है कि यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। इसके बाद अगला जो एरिया है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम पहले 4 एरियाज को इकट्ठा लिखेंगे, तो इसके साथ ही कंटिन्यू आगे करेंगे कि अगर उसके बाद हम अगला जो स्टेप पे आता है वो एडिशन को लिखा जाता है। एडिशन की अगर बात करें तो पहला एडिशन अगर लिखा किताब का होता है तो वो देने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा एडिशन, तीसरा या चौथा एडिशन, 5वां 10वां जो भी एडिशन हो वो आप देते हैं। इसके अलावा आपने कोई और एडिशन इसके ऊपर नहीं देना। एडिशन देने के बाद अगर इंग्लिश का है, इंग्लिश की किताब है, तो उसके अंदर ED लिखते हैं और फुल स्टॉप और आगे एरिया साइन देते हैं। उर्दू का अगर कोई किताब है उसके अंदर एडिशन है तो उसके अंदर पूरा लिखेंगे, चौथा एडिशन या 5वां एडिशन या छठा जो भी है वो आप उसके अंदर लिख के इसके बाद आगे फुल स्टॉप दे देते हैं और एरिया साइन दे देते हैं। 2 एरिया हमें इकट्ठे कर लिए। अब तीसरा एरिया जो होता है उसको कहा जाता है जनरल मटीरियल डिस्क्रिप्शन एरिया। वो किताब के अंदर इस्तेमाल में तो लिहाजा हम इसको स्किप कर देते हैं, इसको इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती, ना इसका कोई एरिया साइन देते हैं, बस इसको छोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम आगे जो चौथा एरिया है उसके ऊपर चले जाते हैं। चौथा एरिया होता है प्लेस एंड पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एरिया साइन जो आपने एडिशन के बाद दिया था उसके बाद आपने प्लेस का नाम लिखना है कि ये किताब कहाँ से छपी है। जैसे अगर इस कार्ड के ऊपर देखें तो हमने इसमें लिखा है कि ये किताब लाहौर से छपी है। लाहौर लिखने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर कॉलम देते हैं, 2 नुक्ते ऊपर नीचे डाल के इसके बाद आगे पब्लिशर का नाम लिख देते हैं कि ये किस पब्लिशर ने इसको शाया किया। उसके बाद फिर सेमी कॉलम दे के आगे इसका साल किताब का लिखते हैं कि ये किताब कब शाया हुआ। ये सब जो आपके सामने टाइटल कार्ड या ऊपर आपके सामने शो हो रहा है, इस पे आप देखें तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते जा रहे हैं कि आप यहाँ पे आपने कैसे एंट्री करनी है। इसके अलावा जब सेमी कॉलम देने के बाद साल देते हैं और साल 2015 है, 16, 19 जो भी है वो दे के उसके बाद फुल स्टॉप देते हैं और यहाँ पे ये 4 एरियाज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसको आगे फर्दर
نہیں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ 4 ایریا کنٹینیو لکھے جاتے ہیں. جو پہلا ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن سے ہم نے شروع کیا تھا، لیکن جب ہم پہلی لائن ختم کرتے ہیں تو پھر اس کو جب باقیہ ہوتی ہے وہ پہلی لائن سے شروع ہوتی ہے، پھر کنٹینیو آگے جاتے ہیں، پہلی لائن سے شروع ہوتی ہے تو جہاں پہ ختم ہو وہاں پہ اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں. یہ 4 ایریاز ہم ایسے لکھیں گے اس کارڈ کے اوپر. اس کے بعد جو 5واں ایریا ہے وہ بھی ہم جب اسٹارٹ لیں گے تو اس کو بھی دوسری لائن سے شروع کریں گے. کارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو واضح نظر آیا 5واں ایریا کارڈ کی دوسری لائن سے شروع ہو رہا ہے. اس میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے کتاب کے صفحات آتے ہیں. صفحات کو یاد رکھیں کہ 2 طرح کے صفحات ہوتے ہیں، ایک پریلیمنری پیجز ہوتے ہیں اور ایک ریگولر پیجز ہوتے ہیں. پریلیمنری پیجز جو ہوتے ہیں وہ عموماً رومن ہندسوں میں دیے ہوتے ہیں، ابتدائی صفحات بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے بعد جو اس کے ریگولر صفحات ہیں وہ عربی ہندسوں میں دیے ہوتے ہیں 1 2 3 4 کے حساب سے. تو سب سے پہلے آپ نے پریلیمنری پیجز جو رومن میں دیے وہ لکھنے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر فل اسٹاپ دینا ہے اور پھر اس کے آگے جتنے بھی صفحات ہیں 200 400 600 800 وہ دے کے اس کے بعد آپ نے اگر انگلش میں کر رہے ہیں تو پی لگانا ہے اور فل اسٹاپ دینا ہے. اردو کی کتاب ہے تو سواد لکھنا ہے اور فل اسٹاپ دینا ہے. یا اگر مکمل لکھ لیں پیجز یا پیج مکمل لکھ لیں تو پھر پی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے صفحات مکمل لکھنے ہیں تو پھر سواد دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ نے صفحات دینے تو اس کے بعد آپ نے کالم لگانا ہے. کالم لگانے کے بعد کارڈ کے اوپر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ پیج کے بعد پیج نمبروں کے بعد ہم نے کالم دیا ہوا. کالم دینے کے بعد اگلے اسٹیپ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگلی جو انفارمیشن اس کے اندر دینی ہے، جیسے نام سے بھی ظاہر ہے 5واں ایریا فزیکل ایریا اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں آپ نے کتاب کے اندر جو آپ نے اس کے خاکے دیے آپ نے خاکہ لکھ دینا ہے، آگے سیمی کالم دے دینا ہے. اگر تصاویر دی ہوئی کتاب کے اندر تو تصاویر لکھ دیں گے، پھر کوما سیمی کالم دے دینا ہے. اس طرح جو بھی چیز آپ کتاب کے اندر دیکھتے ہیں وہ اس کے اندر سیمی کالم لگانے کے بعد دیکھتے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اس کتاب کا سائز جو ہوتا ہے وہ بھی اسی ایریا میں دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں آپ تو کتاب کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر آتی ہے. آپ نے اس کو سیمی کالم ہر ایک کے بعد آپ نے دیتے جانا. رجسٹریشن ہے، خاکے ہے، تصاویر ہے یا کچھ اور ہے وہ آپ نے اس کے اندر دیکھے اس کے بعد اس کو بند کر دینا، فل اسٹاپ لگانا ہے. اور ناظرین جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو کہ 5واں اور 6واں ایریا یہ اکٹھے لکھے جائیں گے. اب یہ 5واں ایریا ہے اس میں ہم نے فزیکل تو دے دی، اس کی ڈیٹیل دے دی ہے. اس کے بعد اس کا سیریز جو ہے، سیریز عموماً ہم چھوٹی کوسائن کے اندر لکھتے ہیں، جو چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے اس کے اندر اس کو لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کتاب کے اندر کوئی سیریز دی ہوئی ہو تو آپ نے لکھنی ہے، اگر نہیں دی ہوئی تو آپ نے اس کو ہرگز نہیں لکھنا. اگر آپ اس کارڈ میں دیکھیں ہمارے تو اس میں آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہ کتاب جیسے اس کے اندر ہمیں سیریز دی بریکٹ اندر دی ہے، لائبریری سائنس 10 کتاب کا BA کلاس سیریز یہ اس کا نام ہے، یہ ہمیں دیا ہوا ہے. اگر یہ ہے تو لکھنا ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو نہیں لکھنا ہوتا. اس کے بعد جو ایریا نمبر 7 ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. وہ بھی آپ نے جیسے پہلا ایریا کو آپ نے دوسری لائن سے شروع کیا تھا، پھر 5ویں ایریا کو ہم نے دوسری لائن سے شروع کیا تھا. اسی طرح جب 7واں ایریا ہے اس کو بھی ہم دوسری لائن سے شروع کرتے ہیں. جب دوسری لائن سے ایریا اس میں آتا ہے نوٹ اگر کتاب کے اندر دیا ہوا ہو تو آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اگر نہ دیا ہو تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض لائبریرین کیا کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ نوٹ اس کے اوپر پٹ کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہمارا یوزر ہے لائبریری کارڈ کو دیکھ رہا ہے، کیٹلاگ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بھی تفصیل بھی دیکھنا چاہتا ہے یہ اس کتاب کے اندر کیا ہے تو وہ اس نوٹ کو پڑھ لیتا ہے، اس کے اندر انفارمیشن وہ لائبریری اپنی طرف سے ہی پٹ کر دیتے ہیں. لیکن عمومی طور پر آپ انیشیل سٹیج پہ آپ سیکھ رہے ہیں کارڈ کا علاج بنانا، تو جہاں پہ اگر آپ کو سیریز یا نوٹ ایریا دیا ہوا ہو تو آپ نے دینا ہے، اگر نہیں دیا ہوا تو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، دوسری لائن سے یہ شروع ہوگا اور جب پہلی لائن ختم ہو جائے گی تو پھر یہ پہلی لائن سے شروع ہوگا. پہلی جو اس کی لکیر ہوتی ہے اس سے شروع ہوگا اور پھر اینڈ پہ ایسے چلتا جائے گا اور جو ختم ہو جہاں پہ ہو اس کو ختم کر دینا. پھر آگے جو 8واں ایریا ہے اور آخری ایریا وہ شروع آپ نے کرنا ہے. وہ بھی آپ نے پہلی جو اف کی لکیر چھوڑ کے دوسری جو اف کی لکیر ہے اس سے شروع کرنا ہے. جو ISBN نمبر ہوتا ہے وہ عمومی طور پر 13 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور آج کل 13 میں پہلے 10 میں بھی آتے تھے. یہ دونوں میں صورتوں میں ہو سکتا ہے، 10 حصوں پر بھی ہو سکتا ہے اور 13 حصوں پر بھی ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ISBN ہوتا ہے یہ عربی حصوں میں ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اپنی طرف سے آپ نے اس کی کسی بھی کتاب کی لینگویج کو چینج نہیں کرنا. اگر یہ عربی حصوں میں دیے ہوئے ہوں تو آپ نے عربی حصوں میں اس کو ISBN کو لکھنا ہے. اگر یہ رومن حصوں میں دیے ہوں تو آپ نے رومن حصوں میں اس کو لکھنا ہے. اگر یہ اردو میں دیے ہوئے ہوں تو اردو کے اندر آپ نے اس کو پٹ کرنا ہے. اپنی طرف سے آپ نے
اس کو چینج نہیں کرنا. یہ بات آپ نے یہاں پہ ذہن نشین رکھنی ہے. اور اسی طرح جب ہم دیکھیں گے 8 ایریاز آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے. 8 ایریاز آپ نے جو انفارمیشن لی تھی وہ آپ نے کارڈ کو پٹ کر دیا تو آپ کا یہاں پہ کارڈ مکمل ہو گیا. جی تو ناظرین یہ ہماری آپ کی دوسری یا تیسری ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو کیٹلاگ بنانے کا پورا طریقہ بتا دیا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کیٹلاگ بنانا اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی کیوری سامنے آ رہی ہو, کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریں یا میسج کریں, ہم آپ کو رسپانس کریں گے. اسی طرح اگر آپ اپنی ہمیں رائے دیتے رہیں کہ اگلی ویڈیو ہم کس ٹاپک کے اوپر بنائیں لائبریری کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دے دیں گے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ لائبریری سائنس کے جو اسٹوڈنٹ جہاں پڑھے ہوئے ہیں خاص طور پہ اردو میں ہیں ان کے لیے مٹیریل بہت کم ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم یہ اس کو ویڈیو بنا کے شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے زیادہ استفادہ کریں. اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.